طرف سے اس طرح کے الزامات لگائے گئے ہیں، اس طرح کی باتیں ہوئیں کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ کو جان بوجھ کر کے اس سے دور رکھا گیا، ورنہ یہ حق تو علی کا تھا رضی اللہ تعالی عنہ، عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا حق نہیں تھا۔ تو اس طرح کی باتیں جو ہے بعد میں اٹھائی گئیں، اور تاریخ میں ایسے لوگوں کی کچھ چیزیں جو ہے، ہماری جو تاریخ مشہور تاریخ کی کتابیں ہیں، تاریخ طبری میں بھی اس طرح کی کچھ جو ہے شیعوں کے جو ہے جو سندوں سے جو روایتیں آئی ہوئی ہیں، ایسی روایتوں کا ذکر بھی موجود ہے۔ اسی لیے بعض جو اہل سنت میں سے ہیں علماء، ان کو بھی دھوکا ہوا، اور انہوں نے اس طرح کی باتوں کو اپنی کتابوں میں جگہ دے دی، یا اپنی کتابوں میں انہوں نے نقل کر دیا، حالانکہ یہ خالص شیعان علی کی طرف سے چیز تھی، شیعوں کی طرف سے، روافظ کی طرف سے یہ چیز آئی تھی، اور وہ سب کی سب جھوٹ پر مبنی تھی۔ تو میں آج کے درس میں کوشش کروں گا کہ آپ کے سامنے یہ واضح کر سکوں کہ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت، جب وہ اس وقت خلیفہ منتخب ہوئے، تو یہ امت کا اجماع بھی تھا، اور احادیث میں اشارے بھی موجود تھے اس کے تعلق سے، اور ان اشاروں، ان احادیث کو ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ سب سے پہلی حدیث آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں اس سلسلے میں، اور یہ حدیث صحیح حدیث ہے، اور اس حدیث کے جو ہے، یہ حدیث صحیح بخاری کی حدیث ہے، صحیح بخاری میں یہ حدیث موجود ہے۔ اس سے آپ کو اس کی صحت کا اندازہ بھی ہو چکا کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم دخل حائطا وامرنی بحفظ باب الحائط، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں داخل ہوئے۔ حائط کہتے ہیں ایسے باغ کو جس باغ کی باؤنڈری کی گئی ہے، اس باغ کو عربی زبان میں حائط کہا جاتا ہے۔ تو اس باغ میں باؤنڈری تھی چاروں طرف سے، کوئی اندر داخل ہونا ہو تو دروازے سے ہی داخل ہو سکتا تھا۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس باغ میں گئے، اور آپ کے ساتھ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ تھے، تو ان سے کہا کہ آپ ایسا کرو، دروازے پر پہرا دو، یعنی آپ دروازے پہ رہو، کسی کو اندر تاکہ کوئی نہ آئے۔ فجاء رجل یستأذن، آپ اندر تھے اور باہر ایک شخص آئے، انہوں نے اجازت طلب کی کہ میں بھی اندر آنا چاہتا ہوں۔ تو ظاہر سی بات ہے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کی ڈیوٹی تھی یہ وہاں پر، کہ یہ جو ہے جب تک اجازت نہ ہو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ کسی کو اندر آنے نہیں دیں گے، اور وہ ڈیوٹی وہ نبھا رہے تھے۔ اسی حدیث سے یہ مسئلہ بھی لیا جاتا ہے، یہ بات بھی آپ کے سامنے واضح کر دوں کہ آج کے دور میں جو سیکیورٹی وغیرہ لوگ رکھ لیتے ہیں کہ سیکیورٹی ہے، پہلے ان کو فون کرنا پڑتا ہے، پھر وہ اجازت لیتے ہیں، تب جا کر کے اندر کوئی جا سکتا ہے آفس کے اندر جو ہے۔ تو جس جو ہے باس کا کوئی سیکریٹری ہوتا ہے، تو اس کی آفس میں جانے کے لیے یہ کرنا پڑتا ہے۔ یہ جو چیزیں آج آپ دیکھ رہے ہیں، تو وہ بھی کوئی غیر اسلامی چیز نہیں ہے، وہ جائز ہے، حالات کے لحاظ سے یہ چیز کی جا سکتی ہے۔ تو اس حدیث سے اس کی دلیل بھی لی جاتی ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ اندر گئے تو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کو گیٹ پر رکھا کہ آپ کسی کو اندر مت آنے دیجیے گا جب تک کہ ہماری اجازت نہ ہو۔ جب یہ آدمی آئے، یہ اصل میں ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ہی تھے، وہ آئے، اجازت طلب کی، تو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ اندر گئے، اور جا کر کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ وہ اندر آنا چاہتے ہیں ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، اجازت ہے آپ کی؟ تو آپ نے کہا اذن لہ وبشرہ بالجنہ، کہا کہ آپ انہیں اجازت دے دیجئے اور انہیں جنت کی بشارت بھی دے دیجئے۔ فَإِذَا هُوَ ابو بکر، وہ کون تھے؟ ابو بکر تھے، ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ۔ انہوں نے اصل میں یہ دروازہ بند کیے ہوئے تھے اندر سے، اور وہ باہر سے وہ کھٹکھٹا کر کے اجازت کی یہ بات تھی، تو وہ دیکھے بھی نہیں تھے کہ کون ہے جو ہے کیا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیز معلوم تھی، اور وحی کے ذریعے سے آپ کو یہ چیز بتا دی گئی تھی، اس لیے جو ہے اجازت دی گئی۔ جب دروازہ کھولا تو کیا دیکھ رہے ہیں کہ وہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ ثم جاء آخر یستأذن،
پھر دوسرے آدمی آئے، وہ بھی جو ہے اجازت طلب کر رہے ہیں، تو گئے یہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور جو اجازت طلب کی کہ جو ہے اجازت مانگ رہے ہیں، تو آپ نے کہا اذن لہ وبشرہ بالجنہ، کہ جاؤ ان کو بھی اجازت دے دو اور انہیں جنت کی بشارت دے دو۔ تو کہتے ہیں فَإِذَا هُوَ عمر، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ثم جاء آخر، پھر تیسرے آئے، دوسرے اور آئے، اب یہ تیسرا نمبر ہے، یہ یستاذن، وہ بھی اجازت طلب کر رہے تھے۔ فقال اذن لہ وبشرہ بالجنہ، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ جاؤ انہیں بھی اجازت دے دو اور انہیں جنت کی بشارت دے دو، وبشرہ بالجنۃ علی بلویٰ تصیبہ، کہ آپ انہیں جنت کی بشارت دے دیجئے اس مصیبت کے ساتھ جو ان کو پہنچنے والی ہے، اس آزمائش کے ساتھ جس کا انہیں سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ جب دروازہ کھول کے دیکھتے ہیں تو کون ہے یہ؟ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اور یہ سب کی سب میرے بھائیوں غیب کی طرف سے ہوا، یہ سارا نظم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوا ہے، یہ سب جو ہے پوری ترتیب اسی ترتیب کے ساتھ آئے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اندر ہیں اور اپنی خلافت کی ترتیب کے ساتھ یہ تینوں صحابہ ایک کے بعد ایک آئے ہیں۔ پہلے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر اس کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر اس کے بعد عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ میرے بھائیوں غیبی اشارہ تھا، غیبی اشارہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اشارہ تھا یہ کہ ایسے ہی یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایسے ہی یہ خلیفہ بھی بنیں گے۔ پہلے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس کے بعد عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ نے یہ ترتیب دیکھ لیا، اس کے اندر ترتیب آپ نے محسوس کر لیا۔ یہ ترتیب کیا تھی؟ آخر میں عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، اور ساتھ میں کیا ہے اس میں یہ بھی ہے کہ یہ بھی کہا گیا الا بلوا تصیبہ، الا بلوا تصیبہ، کہ یہ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو جنت کی بشارت دینے کے لیے کہا، اور یہ بھی اس آزمائش کے ساتھ جو کہ انہیں پہنچنے والی ہے۔ یہ میرے بھائیوں وہی آزمائش تھی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے جو ان کے خلافت کے دور میں آخر میں جب بلوائیوں نے ان کے گھر کا گھیراؤ کر لیا تھا اور انہیں شہید کیا گیا اور کافی تکلیفیں پہنچائی گئیں، یہ وہی بلوا ہے اور یہ وہی آزمائش ہے جس کی طرف یہاں اشارہ کیا گیا ہے۔ اسی لیے اس حدیث کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیلوں میں سے ایک دلیل کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ یعنی جو بات آپ نے اس موقع پر کہی تھی وہ بات ویسے ہی بعد میں واقع بھی ہوئی جو آپ کے نبی ہونے، کیونکہ اگر آپ نبی نہ ہوتے تو آپ کو یہ علم کیسے ہوتا؟ نبی کے پاس وحی آتی ہے، رسول کے پاس وحی آتی ہے، آپ نبی تھے، آپ رسول تھے، آپ کے پاس وحی آئی تو آپ کو یہ علم ہوا کہ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ان کو بعد میں شہادت کی موت اور کافی آزمائش کا سے جو ہے ان کو گزرنا پڑے گا، ان کی موت واقع ہوگی۔ اور یہ سب کی سب کیا ہے؟ ان کی خلافت کے دور میں ہوا۔ تو اس میں باقاعدہ واضح طور پر میرے بھائیوں اشارہ ہے کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد خلیفہ یہی ہوں گے، عثمان رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ ہوں گے۔ یہ چیز بھی میرے بھائیوں اسے نوٹ رکھیے۔ کیسے آپ کو سمجھ میں بات آ گئی ہوگی کہ کیسے اشارہ موجود ہے، کیونکہ انہی کی خلافت کے دور میں تو یہ چیز پیش آئی تھی اور یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کر دیا تھا کہ یہ ان کے ساتھ ہونے والا ہے۔ ہمارے بعض لوگ جو ہے ایسے بھی ہیں جنہوں نے اپنی کتابوں میں ذکر کیا، اس طرح کی باتیں ذکر کر دیتے ہیں لوگ کہ اگر اس موقع پر عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا انتخاب نہ کر کے علی رضی اللہ تعالی عنہ کا انتخاب کیا جاتا
تو तारीख कुछ और होती। वो उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की नरमी का नतीजा था कि बलवाइयों ने आकर के मदीने पर चढ़ाई कर ली थी। इस तरह की बातें जो है लिखी हैं उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पे, ये गलत चीज़ है। गोया कि उनको इस तरह की अहादीस का इल्म नहीं है। उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मेरे भाइयों कोई कमज़ोर इंसान नहीं थे, और पूरे मदीने में सहाबा किराम की बड़ी तादाद मौजूद थी, जिसमें से हर कोई फौजी था, और खुद उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी एक फौजी थे। ये कोई कमज़ोर आदमी थोड़ी न थे, लेकिन उन्हें पता था कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके बारे में ये बात कही है, और ये चीज़ ईमान है उनका, ईमान की मजबूती है ये। उन्हें यकीन है कि ये चीज़ तो होगी, तो फिर इसके लिए कोई और आदमी तकलीफ़ क्यों बर्दाश्त करे, कोई और आदमी मुसीबत क्यों उठाए। जो भी है मुझे अकेले को ही ये चीज़ पहुँचे, वो तो मुझे पहुँचनी ही है, चाहे पूरा मदीना भी आ जाए तब भी उनको ये चीज़ पहुँचनी है। उनको पता है ना कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात कही है, तो आपकी बात झूठी तो नहीं हो सकती, वो तो होना ही है। तो जो चीज़ होना है उसको छोड़ दिया जाए। ये उनके ईमान का हिस्सा था, वरना ताकत की कमी नहीं थी। उन बलवाइयों से मुकाबले के लिए उनके पास भी ताकत की कमी नहीं थी। वो अच्छी तरह से खुद भी कर सकते थे मुकाबला, और सहाबा को हुक्म देते, वो सब के सब मुकाबले के लिए आए थे। लेकिन उन्होंने ये मना कर रखा था लोगों को इससे, कि इसकी वजह से जो चीज़ होनी ही है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है मेरे ताल्लुक से ये पेशिन गोई थी, होनी है, तो वो चीज़ होगी ही। फिर जो है दूसरों को इसमें क्यों मुसीबत में डाला जाए। तो ये असल में पहलू था उनके ताल्लुक से। ऐसी बातें उनके बारे में कहना ये गलत बात थी। ये एक हदीस हो गई। दूसरी हदीस जिसमें इशारा है, उसको इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह अलैह ने रिवायत किया है अपनी सनद से, और ये हदीस वो अपनी सनद से जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत करते हैं कि वो कहते हैं कि अन्नहु कान युहद्दिस अन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल रअल लैलत रजुल सालिह, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया कि एक नेक आदमी ने रात को ख्वाब में देखा, अन्ना अबा बकर नीता बे रसूलिल्लाह, कि अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद आए। वनीता उमर बे अबी बकर, और अबू बकर के बाद उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आए। वनीता उस्मान बे उमर, और उस्मान के बाद और उमर के बाद उस्मान, यानी एक के बाद एक ये तरतीब इस तरह से जो है देखी, ख्वाब में देखा। ये कहते हैं फलम्मा कुमना मिन इंदे रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि फलम्मा कुमना मिन इंदे रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब हम प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से खड़े हुए जाने लगे, तो हमने कहा अम्मा रजुलुस सालिह, ये रजुलुस सालिह कौन है? खुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। अम्मा तनव्वुत बादिहिम बिबाद फहुम उलातु हादल अम्री, जो एक के बाद एक के बाद इसमें से जो एक दूसरे के साथ लगे हुए हैं, तो ये जो मामला है एक दूसरे के साथ जुड़े होने लगे होने का, तो ये असल में ये खुलफा की बात है, वलीउल अम्र की बात है। आपके बाद जिस तरतीब से लोगों को खलीफा बनना है उसी का इसमें जिक्र है। ये जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि हम ये बात जो है बयान कर रहे थे, हमने ये बातें जो है जिक्र की। तो इसमें भी ये बात है कि ख्वाब में जो चीज़ देखी गई, तो अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जुड़े, यानी आपके बाद वो, और अबू बकर से उमर जुड़े हुए हैं, और अबू बकर के बाद उमर, और उमर से उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन वो जुड़े हुए हैं, तो उमर के बाद उस्मान। तो ये तरतीब वही खिलाफत की भी तरतीब है। तो इसमें भी आपकी खिलाफत यानी उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिलाफत के लिए एक तरह से इशारा मौजूद है। एक और हदीस उसमें ये बात है कि अबू अब्दुल्लाह अल हाकिम, इमाम हाकिम रहमतुल्लाह अलैह उस हदीस को अपनी सनद से अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत करते हैं, और उसमें ये है कि वो कहते हैं कि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते हुए सुना, इन्नहा सतकूनु फितनतुन व इख्तिलाफ, अब इख्तिलाफ व फितना, कि
اس کے بعد جو ہے اختلاف ہوگا، فتنہ ہوگا۔ صحابہ سے کہا کہ تم کو اختلاف اور فتنوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ قلنا یا رسول اللہ فما تأمرنا، صحابہ نے کہا اللہ کے رسول تو آپ ہمیں کس بات کا حکم دیتے ہیں ایسے حالات میں؟ تو آپ نے کہا علیکم بالامین واصحابہ، کہ تم امین کے ساتھ رہنا، اس کے ساتھیوں کے ساتھ رہنا، اور اشارہ کیا واشار الی عثمان، اور آپ نے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف اشارہ کیا کہ وہی امین ہے۔ علیکم بالامین، وہی کیا ہے؟ امین ہے، وہی خلیفہ ہوں گے اس وقت، اور تم لوگ اس فتنے کے وقت میں اپنے خلیفہ کے ساتھ رہنا۔ یاد رکھیے، جو سب سے بڑا فتنہ پیدا ہوا اس امت کے اندر عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تو سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہی چل رہا تھا، لیکن ان کی خلافت کے آخر میں جب مصر سے اور کوفے وغیرہ سے بلوائی اکٹھا ہو کر کے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف انہوں نے بغاوت شروع کی، تو یہ سب سے پہلا فتنہ تھا میرے بھائیوں جو اسلامی تاریخ نے دیکھا۔ اور یہاں کہتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ فتنہ ہوگا، اختلاف ہوگا، یہ وہی فتنہ ہے میرے بھائی، اسی فتنے کی طرف اشارہ ہے اس حدیث کے اندر۔ اور ایسے فتنے کے وقت میں جب صحابہ نے پوچھا کہ تمہیں کیا کرنا ہے، ہمیں کیا کرنا ہوگا، تو آپ نے کہا کہ تمہارا معاملہ یہ ہوگا کہ تم امین کے ساتھ رہنا، اور امین کہتے ہوئے آپ نے اشارہ کس کی طرف کیا؟ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف۔ اس کا مطلب کیا نکلا کہ خلیفہ اس وقت کون ہوں گے؟ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے۔ تو گویا کہ اس فتنے کے وقت میں خلیفہ کا ہونا، جو خلیفہ ہوں گے وہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے۔ پہلے سے یہ بات جو ہے مقدر بھی تھی، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتائی بھی گئی تھی، وحی کے ذریعے سے آپ کو علم دیا گیا تھا، آپ کو پتہ تھا، تو آپ نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ کر دیا۔ تو اس حدیث سے بھی یہ بات پتہ چلتی ہے کہ خلیفہ جو ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد یہی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے، کیونکہ فتنے کی شروعات اصل میں وہیں سے ہونی ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تک تھے وہ تو حدیث میں ہے کہ وہ دروازہ تھے، اور جب تک یہ زندہ رہیں گے یہ جو ہے فتنے اندر نہیں آ سکتے۔ ان کے مرنے کے بعد ہی جو ہے فتنوں کے آنے کا معاملہ، تو مرنے کے بعد جو خلیفہ ہوگا اسی خلیفہ کے دور میں یہ فتنہ ہوگا۔ اور جب یہ اشارہ کر دیا گیا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف، تو بالکل واضح اشارہ تھا کہ یہ خلیفہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی خلیفہ بنیں گے۔ تو میرے بھائیو، یہ حدیث بھی بالکل ظاہری معجزہ ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت کا یہ جیتا جاگتا سچا ثبوت ہے میرے بھائیوں، اور یہ پروف ہے، بہت ہی مضبوط قسم کا پروف کہ یہ آپ نے یہ باتیں وحی سے کہی ہیں، اور وحی اسی کے پاس آتی ہے جو نبی ہوتا ہے، جو رسول ہوتا ہے۔ تو آپ نبی تھے، آپ رسول تھے، تو جہاں یہ حدیث آپ کی نبوت اور رسالت کا کھلا ثبوت ہے، وہیں یہ حدیث میرے بھائیوں اشارہ کر رہی ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد خلیفہ اگر بنیں گے تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنیں گے۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں ایک اور حدیث ہے جو کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں جو ہے درج کی ہے، اپنی کتاب میں ذکر کی ہے۔ وہ حدیث ہے، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سند سے وہ حدیث اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کیا ہے، اور وہ کہتی ہیں اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یا عثمان انه لعل الله يقمصك قميصا فإن أرادوك على خلعه فلا تخلعه لهم۔ کہ اے عثمان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے کیا کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اسے آپ نوٹ کیجئے
کہا اے عثمان یا عثمان، کہا اے عثمان انہو لعل اللہ یقمصک قمیصا، یہ امید ہے، یہ امید کی بات جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کہی جائے تو سمجھو یہ یقین ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ایک قمیص پہنائے گا۔ اس قمیص سے مراد خلافت کی قمیص ہے۔ یہ عربی زبان میں اس کو استعارہ کہتے ہیں، اور یہ عربی بلاغت کا ایک حصہ ہے، علم البیان کا ایک حصہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خلافت کی یہ بات قمیص کے جو ہے الفاظ میں بیان کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ایک قمیص پہنائے گا۔ فَإِنْ أَرَادُوكَ عَلَى خَلْعِهِ، اگر یہ فتنے والے، اگر جو ہے فتنہ پرور لوگ، زمین میں فساد برپا کرنے والے لوگ اگر اس قمیص کو تم پر سے اتارنا چاہیں گے، اتارنے کا ارادہ کریں گے تو فَلَا تَخْلَعْهُ لَهُ، تو یہ خلافت کی قمیص تم ان کے کہنے پر ہرگز مت اتارنا۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان تھا کن کے لیے؟ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ جامع ترمذی کی یہ حدیث ہے اور سند بھی صحیح ہے اس کی، وہ بھی ذہن میں رکھیے گا۔ اس حدیث میں بالکل واضح بات ہے۔ یہ کیا واضح بات ہے؟ یہ قمیص کون سی قمیص ہے؟ یہ قمیص خلافت کی قمیص ہے۔ یہ اصل میں استعارے کی زبان ہے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کی ہے۔ یہ خلافت کی جو ہے قمیص تھی، اور یہ اشارہ تھا کہ جو ہے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنائے جائیں گے، اور یہ اشارہ تھا اس کی طرف کہ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ جب بنیں گے تو ایسا وقت بھی آئے گا کہ لوگ ان کو خلافت کی گدی سے، خلافت کے مسند سے، خلافت کی کرسی سے اتارنا چاہیں گے۔ اس موقع پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ان کے لیے یہ تھی کہ یہ ہرگز کرسی کو نہ چھوڑیں، کیونکہ یہ حق پر ہیں اور یہ کرسی ان کے لائق اور یہ کرسی کے لائق، دونوں چیزیں اپنی جگہ پر اٹل۔ اگر کوئی مطالبہ کرتا ہے چھوڑنے کا تو مطالبہ کرنے والا مفسد ہے، مطالبہ کرنے والا جو ہے فتین ہے، فتح جو ہے فتنہ پرور ہے، فتنہ پیدا کرنے والا ہے، بلوائی ہے، خارجی ہو سکتا ہے وہ، اور جو ہے کبھی بھی حق پر نہیں ہو سکتا۔ تو یہ اشارہ اس کے اندر موجود ہے، اور ہوا یہی، ہوا بھی یہی۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے آخری وقت میں یہی ہوا کہ یہ جو ہے مختلف جگہوں سے اکٹھا ہو کر کے آ کر کے مدینے کو گھیر لیا انہوں نے۔ مدینے میں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کو گھیر لیا آ کر کے، اور ان کا مطالبہ صرف یہی تھا کہ آپ خلافت چھوڑ دیجیے۔ مطالبہ ان کا یہی تھا میرے بھائی، لیکن انہوں نے کہا کہ جس قمیص کو اللہ تعالیٰ نے مجھے پہنایا ہے، جو خلافت کی کرسی اللہ تعالیٰ نے مجھے عنایت کی ہے، میں خود سے اس سے دستبردار نہیں ہو سکتا۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کو ہدایت بھی تھی، یہ صحیح سند کے ساتھ حدیث آئی ہوئی ہے۔ آپ نے خود کہا تھا ان سے کہ تم ہرگز لوگوں کے کہنے پر یہ قمیص اتارنا نہیں، یعنی خلافت کی یہ کرسی، خلافت کی یہ گدی، خلافت کا یہ مسند تم ہرگز چھوڑنا نہیں۔ تو یہ بھی بالکل جو ہے صحیح روایت، اور اس میں بھی اشارہ موجود ہے کہ خلیفہ کون بنیں گے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد؟ خلیفہ یہی بنیں گے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس کے بعد ترمذی کی ایک اور روایت ہے جو کہ اپنی سند سے وہ ابو سہلہ سے روایت کرتے ہیں۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث اپنی سند کے ساتھ روایت کیا، اور ابو سہلہ اس کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ قال علی عثمان یوم الدار، کہ مجھ سے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یوم الدار کو کہا۔ یوم الدار سے مراد وہ دن ہے جس دن میں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر جو ہے اس کا گھیراؤ کر لیا گیا تھا، ان کے گھر کا گھیراؤ کر لیا گیا تھا، اور بلوائیوں نے آ کر کے ان کے گھر کو گھیر لیا تھا۔ اس دن کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے کہا یوم الدار کو کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد عہد الی احدا
फ़अना साबिरुन अलैहि, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे एक अहद लिया है, मुझसे एक प्रॉमिस जो है लिया था। कहा प्रॉमिस करो, ये अहद करो उस्मान। अहद क्या लिया था? ये अहद यही था जो पहले वाली रिवायत में आया कि तुम खिलाफत को बलवाइयों के कहने पर छोड़ोगे नहीं, बल्कि उस पर कायम रहोगे। तो कहा कि इन्ना रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़द अहिद इलैया अहदन फ़अना साबिरुन अलैहि, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे एक अहद लिया था और मैं उस अहद पर जमा रहूंगा, उस पर प्रॉमिस पर जो मैंने किया है प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मैं डटा रहूंगा, उससे पीछे नहीं हटूंगा। फ़क़ौलु, अब यहाँ क्या है, जो ये बात कही है उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने, जिस हदीस को जो है इमाम तिरमिज़ी ने अपनी किताब में जगह दी है और जिसकी सनद सही है, इस अहद से मुराद कौन सा अहद है? कौन सा अहद है? ये वही अहद है मेरे भाइयों कि वो खिलाफत को नहीं छोड़ेंगे। ये वही अहद है और यही प्रॉमिस तो लिया था प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे, यही तो उनको वसीयत की थी, यही तो उनको ताकीद की थी। तोहफ़तुल अहवज़ी जो जामिउ तिरमिज़ी की मशहूर शरह है, तोहफ़तुल अहवज़ी में ये बात ज़िक्र की गई है कि ये अहद वही है जो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको वसीयत की थी कि तुम ये कमीज उतारना मत। अल्लाह ताला ने जिस कमीज को तुम्हें पहनाया, मालिकुल मुल्क ने जिस खिलाफत की गद्दी पर तुम्हें बैठाया, उस गद्दी को, उस मसनद को, उस कुर्सी को तुम हरगिज मत छोड़ना, उस पर सब्र करना और सब्र के साथ उसी पर डटे रहना। वही अहद है, वही वो प्रॉमिस है जो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके जो है अहद लिया था, उस पर वो कायम रहे। तो इसमें भी इशारा मौजूद है मेरे भाइयों कि खलीफा कौन बनेंगे? उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बाद, क्योंकि तरतीब यही रही और उन्हीं के दौर में ये सारी चीज़ें जो है हुई थी। आखिर में बलवाइयों का सारा मामला हुआ था। इसलिए हम कौन होते हैं ये कहने वाले कि अगर उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बजाय जो है खलीफा अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बनाया गया होता तो ये सब चीज़ें ना होती। पहले तो ये खुद अकीदे के खिलाफ चीज़ है, जो चीज़ हो चुकी होती है उसके बारे में कहा जाता है कि क़द्दर अल्लाह व मा शाअ फ़अल, कि अल्लाह ताला ने मुक़द्दर किया और उसने जो चाहा वो हुआ। उसको जो है बस यही जो है, जो भी चीज़ें हुई वो मुक़द्दर थी, वो अल्लाह ताला की तकदीर का एक हिस्सा थी। जो चीज़ गुज़र गई अब उसके बारे में हमें वो सब नहीं सोचना है। उसके बाद एक और रिवायत आपके सामने जो है पेश करते हैं। उस रिवायत में ये है कि इमाम हाकिम रहमतुल्लाह अलैह ने यह हदीस अपनी सनद के साथ अबू सहला, जो कि उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ग़ुलाम थे, उन्होंने जो है उनसे रिवायत करते हुए जो है वो कहते हैं, आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रिवायत करते हुए कि आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा कि उदऊ ली औ लैत इंदी रजुलन मिन अस्हाबी, लैत इंदी रजुलन मिन अस्हाबी, क़ालत क़ुल्तु अबू अबू बकर, क़ाल ला, क़ुल्तु उमर, क़ाल ला, क़ुल्तु इब्नु अम्मिका अली, क़ाल ला, क़ुल्तु फ़उस्मान, क़ाल नअम। कि एक दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से कि काश मेरे पास एक आदमी को या मेरे मेरे साथियों में से एक आदमी को मेरे पास बुलाया जाए। ये एक आदमी कौन? पूछा अम्मा आयशा रज़ी कि किसको आप चाह रहे हैं? अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को? कहा कि नहीं। कहा उमर को? कहा कि नहीं। तो कहा अपने चचाजाद भाई को? कहा कि नहीं। कहा कि उस्मान को? तो कहा कि हाँ, उस्मान को बुलाओ। क़ालत फ़जा उस्मान, तो कहती हैं ये कि कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस्मान, उनको बुलाओ। तो कहती हैं कि उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बुलाया गया। फ़जा उस्मान, तो उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आए और आने के बाद जैसे ही वो पहुँचे तो मुझसे कहा प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि आयशा तुम चली जाओ।
यानी अब मुझे कुछ सीक्रेट बात करनी है इनके साथ, कुछ राज की बात कहनी है इनके साथ, कुछ इनसे अहद मुआहदा करना है, कुछ इनसे प्रॉमिस लेना है। आयशा आप चली जाओ यहाँ से। तो क़ाल फ़जअल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युसिर्रु इला उस्मान व लौन उस्मान यतग़य्यर, कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके बाद उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से चुपके चुपके यानी राजदाराना अंदाज में कुछ सीक्रेट जो है बातें की, और वो बातें सुन करके उनका रंग बदलता जा रहा था उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का। उसके बाद कहते हैं कि फलम्मा कान यौमुद्दार, जब यौमुद्दार आया, अबू सहला जो कि उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के ये गुलाम है, वो बयान करते हैं इसको कि जब यौमुद्दार आया, यानी जिस दिन घेर लिया गया था उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर को, तो कुलना अला नुकातिल, हमने कहा उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु से कि हम जंग करेंगे इनके साथ, ये मुट्ठी भर फसादी लोग हैं, हम इनके साथ जो है जंग करेंगे, लड़ेंगे। क़ाल ला, आपने कहा कि नहीं, इन्न रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आहिद इलैया अमरन व अना साबिरुन नफ्सी अलैहि, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे एक अहद लिया है, मुझसे एक प्रॉमिस लिया है, और मैं उस पर कायम रहूँगा। ये वही अहद है मेरे भाइयों। मैंने आपसे पहले भी कहा कि उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास ताकत की कमी नहीं थी, पूरी इस्लामी फौज मौजूद थी, ये दुश्मन ये जो है मुट्ठी भर ये बलवाई क्या कर सकते थे? कुछ नहीं कर सकते थे। उनके पास ताकत नहीं थी, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन ये सब कुछ भी जो हुआ, ये असल प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे जो प्रॉमिस लिया था, जो अहद लिया था, उसी पर कायम रहते हुए उन्होंने सहाबा को मना कर दिया था उनसे मुकाबला करने। और इसकी वजह से ये चीज़ें जो है थी, उन्होंने खुद मना किया था। और क्यों मना किया था? कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे अहद लिया था कि आपको उस मौके पर सब्र करना है। तो ये मेरे भाइयों कितनी वाज़ेह किस्म की जो है सबूत हैं, दलीलें हैं कि उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ही खलीफा बनेंगे उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के बाद। और ये भी याद रखिए कि कितना वाज़ेह सबूत है ये कि उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने उस वक्त जो उनसे मुकाबला नहीं किया। इसको भी काफ़ी लोग एतराज़ करते हैं इसके ऊपर, इसलिए मैं ये पॉइंट भी आपके ज़हनों में बैठाना चाहता हूँ कि ये सब कुछ जो है उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इसलिए किया कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे अहद ले रखा था। वो तो वो तो दीन के लिए ही ना उन्होंने ये सब कुछ किया है। ये सब कुछ उन्होंने अल्लाह के लिए, अल्लाह के रसूल के लिए किया है, वरना ताकत की कोई कमी नहीं थी। यही उनसे जो अहद लिया था प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, उसी को सामने रख करके उन्होंने ये सब कुछ किया है। इसलिए कोई एतराज़ उनके ऊपर इसको लेकर के नहीं होना चाहिए। एक आखिरी बात इस सिलसिले की, वक्त हो रहा है तो कहीं आप जो है परेशान ना हो। एक आखिरी बात इस सिलसिले की ये है कि ये भी एक जो है रिवायत है सही बुखारी की, अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा कहते हैं कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में कि जो है अबू बकर के साथ किसी को अबू बकर के बराबर नहीं मानते थे। अबू बकर के बाद हम उमर को मानते थे, और उमर के बाद हम उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मानते थे। उसके बाद हम सहाबा को छोड़ देते थे। उनके दरमियान किसी तरह की फजीलत की दीवारें नहीं खड़ी करते थे। हम जो है तरतीब ऐसे ही बयान करते थे, अबू बकर पहले, फिर उमर, फिर उस्मान, यही तरतीब, यानी उमर के बाद उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ही ज़िक्र आता था। और कितनी हदीसें हैं मेरे भाइयों जिसमें अबू बकर और जो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अबू बकर, उमर और उसके बाद उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ज़िक्र मौजूद है। तो इशारा इसमें भी है इस बात की तरफ कि खिलाफत की तरतीब भी यही रहेगी, और उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खलीफा बनेंगे उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बाद। कुछ लोगों ने इसको साबित करने के लिए एक और हदीस का सहारा लिया है। मैं वो हदीस भी आपके सामने पेश कर देता हूँ। वो क्या है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि खैरुल कुरून क़र्नी,
ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ حدیث یہ آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ بہترین قرن، بہترین صدی، بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے جس میں موجود ہوں، اور اس کے بعد کیا ہے جو اس کے ساتھ لوگ ہوں گے، جو اس کے بعد آئیں گے، پھر جو اس کے بعد آئیں گے ان کے جو فالوور ہوں گے۔ تو یہ جو بات ہے قرنی جو کہا، تو کہا بعض لوگوں نے اس سے دلیل لیتے ہوئے کہ قرنی میں خود اشارہ تھا چاروں کی خلافت کی طرف۔ قرنی لفظ میں چاروں کی خلافت کی طرف اشارہ تھا۔ کیسے؟ قرنی میں یہ قاف ہے صدیق کا، ابوبکر صدیق، صدیق میں قاف، تو یہ قاف ہے قرنی۔ اس کے بعد را ہے، یہ عمر کا را ہے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ نون ہے۔ قرنی میں قاف را نون، اس کے بعد نون ہے، اور یہ عثمان کا نون ہے، اور اس کے بعد یا ہے، اور یہ علی کی یا ہے۔ اس طرح سے خیر القرون قرنی کہ میرے بعد جو ہے میری بہترین صدی، بہترین قرن کیا ہے؟ میرے کرنا ہے، میری جو ہے صدی ہے۔ تو یہ ترتیب جو قرنی میں ہے وہی ترتیب خلافت کی بھی ہوگی، اس میں جو ہے سب کی خلافت کی طرف اشارہ۔ تو اس طرح سے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا بھی اس میں اشارہ جو ہے موجود تھا۔ یہ بھی بعض اہل علم نے ذکر کی ہے بات۔ یہ چند باتیں تھیں میرے بھائیوں اور بہنوں جس میں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے تعلق سے جو اشارہ موجود تھا احادیث میں، اس اشارے کا آپ کے سامنے جو ہے ذکر کیا گیا، اس اشارے کی جو ہے بات کہی گئی، وہ احادیث پیش کی گئی۔ اب ان سب کے باوجود بھی بعض لوگ ہیں جو الزام پر الزام لگاتے ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ کے درس میں جو اس طرح کا الزام لگایا گیا ہے شیعان علی کی طرف سے، روافضہ اور شیعوں کی طرف سے، اس کی طرف اشارہ کریں گے انشاءاللہ آئندہ درس میں۔ اور تب تک کے لیے آپ جو ہے اجازت دیجیے، آج کا یہ درس ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں، اور اس کے بعد ہماری عربی کی کلاس ہوگی انشاءاللہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔